شہر کے بیچوں بیچ ایک عظیم الشان پرانی حویلی تھی، اور کہا جاتا ہے یہ سالوں پہلے تعمیر کی گئی تھی اور اب اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ لیکن مقامی لوگ اب بھی اس کے بارے میں خاموش لہجے میں بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حویلی میں ایک تاریک راز ہے، ایک کمرہ ہے جو کسی بھی خواہش کو پوری کر سکتا ہے، لیکن ایک خوفناک قیمت پر۔ ایک دن چند نوجوانوں نے حویلی کے اس کمرے کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ اونچی دیواروں پر چڑھ گئے اور حویلی میں داخل ہونے کے لیے بڑے باغ سے گزرے۔ انہیں ایک دروازہ ملا جو اندر سے بند معلوم ہوتا تھا۔ وہ اسے زبردستی کھولنے میں کامیاب ہوئے اور خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا جس میں صرف ایک لکڑی کی میز تھی۔ جب انہوں نے ارد گرد دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ کمرے میں کچھ عجیب تھا، اور وہاں بہت خاموشی تھی۔ تمام نوجوانوں نے بے چینی کا احساس محسوس کیا، اور جیسے انہیں کوئی دیکھ رہا ہو۔ ان نوجوانوں میں سے جس کا نام علی تھا، ان افواہوں کو جانچنے کا فیصلہ کیا اور ایک خواہش کی۔ اس نے اپنے خوابوں سے بڑھ کر دولت کی خواہش کی۔ اچانک کمرہ ہلنے لگا اور لکڑی کی میز چمکنے لگی۔ علی نے اپنے سینے میں شدید درد محسوس کرتے ہوئے چیخ ماری اور وہ فرش پر گر گیا۔ دوسرے نوجوانوں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ خوفزدہ باقی نوجوانوں نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ اس کمرے میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ مگر وہ ایک ایک کر کے خواہشات کرتے رہے ہیں، لیکن کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈ پائے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، نوجوان کمزور اور مایوس ہوتے گئے۔ وہ روحوں کی سرگوشیوں کو سن سکتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ انہوں نے بیرونی دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آ سکا۔ آخر کار ایک نے سوچا کہ اس کمرے کو تباہ کرنا چاہیے۔ اس نے دوسرے نوجوانوں کو بھی کمرے میں موجود لکڑی کی میز کو توڑنے کے لیے مل کر کام کرنے پر راضی کر لیا تھا، اس امید پر انہیں باہر جانے کا راستہ مل جائے۔ یہ کام کرنے میں ان کی ساری طاقت لگ گئی اور وہ اس جادوئی میز کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کمرہ زور سے لرز اٹھا۔ انہیں محسوس ہوا حویلی میں موجود تمام روحیں جاگ چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو بدترین حالات کے لیے تیار کر لیا، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو دوبارہ کھولا، تمام نے خود کو حویلی سے باہر محفوظ اور آزاد پایا۔ پھر انہوں نے کبھی بھی اس پر اسرار کمرے کے بارے میں کسی سے بات نہیں کی، لیکن جو کچھ انہوں نے تجربہ کیا تھا اس کی یاد ساری زندگی ان کے ساتھ رہی۔ لیکن ان نوجوانوں نے اس کہانی سے سیکھا کہ کچھ چیزوں کو نہ ڈھونڈنا اور کچھ خواہشات کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اور دوستو، یہ تھا پراسرار حویلی اور جادوئی کمرے کا راز۔ جیسے ہی اب ہمارے چینل پر آتے ہیں، اب پراسرار اور تجسس کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں اس دنیا کے رازوں سے پردہ ہٹایا جاتا ہے۔ اب ہمارے چینل کو دیکھتے رہے اور اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ہم اسی طرح آپ کے لیے کہانیاں لاتے رہیں گے۔